الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب زدني علما رب زدني علما. جیسا کہ آپ تمام طلباء و طالبات و تمام احباب کے علم میں ہیں، فہم الرجب المرجب کورس جس کے دو اسباق ہو چکے ہیں، آج سبق نمبر 3 ہے۔ ہم رجب کے احکامات اعمال سے متعلق پڑھ رہے تھے۔ آج ہم رجب کے روزوں سے متعلق پڑھیں گے۔ اس سے گزشتہ سبق میں ہم نے رجب کی پہلی رات میں دعاؤں کی قبولیت سے متعلق باتیں پڑھی تھیں۔ تو آج ہم رجب کے روزے سے متعلق پڑھیں گے کہ آیا کیا رجب میں روزے رکھنا ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو حدیث ہے، یہ شمائل کی شرح میں جم الوسائل نامی کتاب میں یہ حدیث اس سند کے ساتھ لکھی گئی ہے کہ عن عربة أنه قال لعبد الله بن عمر هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في رجب؟ قال نعم ويشرفه قالها ثلاثا۔ اب یہاں ایک راوی جو ہیں انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یعنی سوال ہو رہا ہے، عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے؟ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دے رہے ہیں، انہوں نے جواب دیا جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے، اور آپ نے اس مہینے کو عظمت والا مہینہ قرار دیا، اور یہ بات انہوں نے 3 دفعہ کہی۔ یعنی کہ ایک بات کو 3 دفعہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات مؤکد ہے، تحقیق شدہ ہے، بالکل کنفرم ہے، یقین سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں روزے بھی رکھے اور اس مہینے کو عظمت والا بھی قرار دیا۔ اس کی میں نے پہلے بھی وجوہات بیان کی کہ عظمت والا مہینہ تو اس طرح ہے کہ یہ اشہر حرم میں، یعنی کہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں ان میں آتا ہے۔ دوسرا یہ کہ عظمت والا مہینہ اس لیے بھی ہے کہ اس کے بعد اگلے مہینے کے اگلے مہینے میں رمضان ہے، تو گویا یہ رمضان کی تیاری شروع کرنے کے مرحلے میں بھی ایک اہمیت کا حامل ہے مہینہ، اس وجہ سے بھی یہ عظمت والا ہے۔ تو اس میں روزے رکھنے کا مقصد ایک طرح سے یہ بھی ہے کہ اپنے نفس کو، اپنے مائنڈ کو، اپنے جسم کی روٹین کو ٹرین کیا جائے، اس کی عادت بنائی جائے کہ آگے روزے آ رہے ہیں۔ تو یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں اور شعبان میں روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے، مقصد یہی تھا کہ آگے رمضان میں زیادہ سے زیادہ جسم عادی ہو عبادات کا۔ تو رجب کے روزے رکھنے چاہیے، رجب میں نفلی روزے جتنی استطاعت ہو انسان کو انسان رکھے، اس نیت سے رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے، اور نیت یہی ہوتی تھی کہ اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کیا جائے، رمضان کے مطابق کہ بھئی رمضان کو زیادہ سے زیادہ کیش کرنا ہے، یعنی رمضان کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانا ہے، اس میں اعمال کی فکر زیادہ کرنی ہے۔ رجب کے روزے داروں کے لیے ایک فضیلت بھی ثابت ہے، ایک حدیث سے، بحقی کی روایت ہے۔ بحقی پہلے بھی میں نے بتایا حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے جس میں تقریباً اکثر آپ کو فضائل کی روایات ملتی ہیں۔ تو رجب کے روزے داروں کے لیے جنتی محل، یعنی رجب میں جو روزے رکھتا ہے اس کے لیے کیا فضیلت ہے، وہ اس حدیث میں ہے کہ عن عامر بن شبل رحمہ اللہ قال سمعت ابا قلابة يقول في الجنة قصر لصوام رجب، یعنی کہ عامر بن شبل یہ ایک تابعی ہیں، یہ ابو قلابہ رحمہ اللہ سے مروی ہے، ان سے روایت کہ وہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک عظیم الشان محل ان لوگوں کے لیے جو رجب میں روزے رکھنے والے ہیں۔ بہرحال یہ ایک روایت ہے جس کی اتنی سند مضبوط نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے کہ جب فضائل کے اندر ایسی روایات جو متعدد سندوں سے مل جائیں تو وہ کسی حد تک مفید ثابت ہوتی ہیں فضائل والے اعمال کے اندر۔ تو یہ فضیلت اگرچہ اس کی اسناد کم بھی ہیں، اگرچہ یہ اتنی مشہور و معروف حدیث نہیں ہے اور تابعی سے ڈائریکٹ اس کی روایت ہے، تو اس لیے اس سے قطع نظر کو اس کو محل مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، بہرحال روایات میں محل کے الفاظ ملتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی یہی بات کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزے رکھتے تھے، اور اس مہینے میں روزے رکھنے کا مقصد میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ اپنے جسم کو
اپنی روٹین کو، اپنی عادات کو اس طرح ڈھالنا کہ بعد میں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بعد میں آپ کو مشکل پیش نہ ہو. اس لیے ان مہینوں میں روزے رکھنے کا معمول بنا لینا کہ رمضان کی تیاری کر رہے ہیں. ہر وہ کام جو رمضان کی تیاری کے لیے کیا جائے باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے، حتیٰ کہ دعا بھی. کیونکہ ہم نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھا کہ آپ پہلے ہی دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے، آپ پہلے ہی اپنی مصروفیات کو کم کر دیتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو جو کام بھی رمضان کی تیاری کے لیے آپ کر رہے ہیں اور آپ کی نیت یہ ہے کہ یہ کام میں ابھی اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ رمضان میں مجھے زیادہ سے زیادہ وقت ملے، تو یہ کام باعث ثواب ہے، آپ کو اس پر ثواب ملے گا. تو رجب میں روزے رکھنے چاہیے. رجب میں روزے رکھنے کا اجر ہے، ثواب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے رکھنا ثابت ہے. تو نفلی روزے آپ رجب کے مہینے میں رکھ سکتے ہیں. نفلی روزوں کے معاملات اور مسائل بھی ہوتے ہیں کہ سوال آتے بھی ہیں. میں تھوڑی سی اس پہ ایکسپلینیشن کر دیتا ہوں کہ نیت کا جو ہوتا ہے، دیکھیں سحری کرنا جو ہے وہ سنت ہے. سحری کرنا سنت ہے. اگر کوئی شخص سحری نہیں کر پاتا اور اس نے نفلی روزہ رکھنا ہے تو وہ صبح زوال سے پہلے پہلے، یعنی زوال کا وقت مختلف شہروں میں مختلف ہے، بآسانی ہم 11:45 لے لیں یا 12 بجے لے لیں. اب اپنے شہر کا زوال کا وقت دیکھ لیں، 12:10 ہوتا ہے، کہیں 11:45 ہوتا ہے، کہیں 12 ہوتا ہے. تو اگر ایک شخص اس نے رات کو بھی نیت کی تھی، پہلے بھی اس کے نیت میں تھا، اگر اس وقت نہیں بھی کی تھی تو ایک طرح سے اس کا ارادہ بھی تھا لیکن قوی نیت نہیں تھی، لیکن اس نے سحری بھی نہیں کی، وہ سویا رہ گیا. اور وہ جیسے وہ اٹھتا ہے صبح کے 9 بجے 10 بجے، اور وہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ بغیر کھائے پیے وہ روزہ رکھ سکتا ہے کیونکہ اس نے سحری نہیں کی. تو وہ نیت کر لیتا ہے کہ چلے میں نفلی روزہ رکھ رہا ہوں، اور 12 بجے سے پہلے پہلے 11:45 سے پہلے پہلے وہ نیت کر لیتا ہے ہاں بھی میرا نفلی روزہ ہے آج. اگرچہ اس نے سحری نہیں کی، اگرچہ وہ صبح اٹھا نہیں، نماز بھی قضا ہو گئی، لیکن پھر بھی وہ نفلی روزہ رکھ سکتا ہے. یہ نفلی روزے سے متعلق اہم مسئلہ تھا. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ سحری کرنا ضروری ہے. نہیں، سحری کرنا سنت ہے، ضروری نہیں. اور نیت جو ہے آپ کو کب تک کرنی چاہیے؟ نیت آپ نے 12 بجے سے پہلے پہلے، یعنی زوال کے وقت سے پہلے پہلے نیت کر لینی ہے. اگرچہ آپ نے سحری نہیں کی، اس سے پہلے آپ کی نیت نہیں تھی، لیکن آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، تو آپ اس سے پہلے پہلے نیت کر سکتے ہیں کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، تو آپ کا انشاءاللہ روزہ شمار ہوگا. آگے ہم چلیں تو رجب میں زکوٰۃ سے متعلق غلط فہمی ہے، کم علمی ہے، نواقفیت ہے کہ بعض لوگوں نے رجب کے مہینے میں یہ ایک بات مشہور کر دی ہے کہ رجب کے مہینے میں زکوٰۃ کی فرضیت آئی. ایسا نہیں ہے. واقعی معراج جو ہے، معراج کا جو واقعہ پیش آیا، اس میں نماز کی فرضیت تو بتلائی جاتی ہے کہ نماز فرض ہوئی. واقعی معراج میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا، لیکن اس میں زکوٰۃ والی بات کہیں نہیں ملتی. زکوٰۃ فرض ہے، لیکن رجب کے مہینے میں یا واقع معراج میں اس کی فرضیت ثابت ہے، ایسی کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی. تو اس لیے زکوٰۃ سے متعلق شرائط یہ ہے کہ جب سال پورا ہو جائے اور جو زکوٰۃ کا نصاب ہوتا ہے وہ انسان کے پاس ہو اور اس پر سال گزر جائے، تب اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ رجب کے مہینے ہی میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. زکوٰۃ کے لیے شرائط کا پایا جانا، وہ شرائط کیا ہیں کہ اس کے پاس وہ کوانٹٹی میں مال ہو جو آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ، اور اس کے اوپر سال گزر جائے. پھر اب چاہے وہ سال گزر جائے، چاہے وہ رجب کا مہینہ ہے، چاہے وہ شعبان کا مہینہ ہے، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، جب آپ کا سال گزر گیا آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، آپ نے ادا کرنی ہے. نہیں کی تب بھی آپ کے اوپر وہ واجب ہی رہے گا ادا کرنا. تو یہ تھا یہ زکوٰۃ سے متعلق مسئلہ کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اسی مہینے میں ادا کرنی ہے، اس کا دار و مدار شرائط پر ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.